ہر قسم کے مجرب اور پرتاثیر وظائف کے لیے اذکار آمین چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاسدین اور مخالفین کے شر سے بچنے کا مجرب وظیفہ۔ اکثر گھروں کے اندر خواتین کہتی ہیں اور ان کی سوچ ہوتی ہے کہ ہم پر حسد بہت زیادہ ہوتا ہے، خاندان ہم پہ حسد کرتا ہے، ہمارے بچوں پہ حسد کرتا ہے۔ اب یہ مردوں کے لیے بھی ہوتا ہے کہ آفس میں حسد ہوتا ہے، برادری میں حسد ہوتا ہے۔ اب حسد ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کسی کو روک نہیں سکتے۔ حسد انسان کو نقصان بھی دیتا ہے اور انسان کی زندگی پہ اس کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ حسد کیا چیز ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر جو ہمیں بتلایا کہ زمین پر جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ حسد تھا، جو آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل تھے۔ اب ان کے درمیان جو پہلا نا اتفاقی کا سبب بنا وہ حسد تھا۔ جنت میں جو سب سے پہلا دشمنی کا ذریعہ بنا شیطان کا، وہ حسد تھا۔ اب حسد ایک ایسی چیز ہے جو زمین پر بھی ہے اور جنت میں بھی آدم علیہ السلام کے ساتھ شیطان نے حسد کیا۔ اس نے حسد میں کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بننے والا ہے، مٹی پست آگ اونچی۔ اب یہ حسد زمین پہ آیا۔ اب زمین پہ یہ کوئی انسان محفوظ نہیں ہے۔ آپ اولیاء کی زندگی اٹھائیں، آپ صحابہ کی زندگی اٹھائیں، ان کے ساتھ بھی حسد ہوا۔ محدثین کی زندگی اٹھائیں، ان کے ساتھ بھی حسد ہوا۔ اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ، یہاں تک کہ دو جہاں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے حسد کیا۔ مدینہ کا یہود حسد کی وجہ سے، مکہ کا مشرک حسد کی وجہ سے، کیونکہ حسد فطرتی عمل ہے، بشریت کی کمزوری ہے۔ یہ ہر انسان کو ہو سکتا ہے۔ دیندار کو بھی حسد ہوتا ہے، بے دین کو بھی حسد ہوتا ہے، اپنوں کو بھی حسد ہوتا ہے، بیگانوں کو بھی حسد ہوتا ہے۔ آپ حسد سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، لیکن قرآن کا ایک عمل ایسا ہے جو اللہ نے نازل فرمایا، اس میں ہمیں واضح الفاظ میں اللہ نے طریقہ بتایا کہ آپ حاسد سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اب آپ قرآن کے عمل کو کرتے نہیں اور عورتیں آ رہی ہیں، مرد آ رہے ہیں، کہتے ہیں ہمارے بچوں کے ساتھ حسد ہوتا ہے، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی، کاروبار نہیں چل رہا۔ مرد کہتا ہے یہ حسد کرتے ہیں، سب دکانوں والے، کاروبار والے، خاندان والے۔ اب یہ رشتے رک گئے حسد کی وجہ سے، آپ کی صحت رک گئی حسد کی وجہ سے، کاروبار رک گیا حسد کی وجہ سے۔ اب آپ کو نہیں پتا کس کا حسد ہے، آپ جس کا سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کا نہ ہو۔ عامل اکثر جھوٹ بھی بولتے ہیں، آپ کو کہیں جی فلاں کی وجہ سے ہے۔ آپ کسی پر اس چیز میں یقین نہ کریں، غیب کی خبر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب ہر چیز پہ جادو بھی نہیں ہو سکتا، جنات بھی نہیں ہو سکتے۔ حسد ہوتا ہے، وہ حسد کھا جاتا ہے انسان کو۔ تو حسد سے بچنے کا فارمولہ مختصر ہے، جامع قرآنی آیت ہے، سورۃ فلق کی آیت ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اب یہ آیت آپ پڑھیں، جس کو یقین ہے یا شک ہے کہ حسد کوئی بھی کر رہا ہے۔ اب آپ کو نہیں پتا کہ کون کر رہا ہے، آپ اس آیت کو 70 مرتبہ پڑھیں، 40 دن تک پڑھ کر دعا کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں۔ جو آپ پر حسد کر رہا ہے اس کی وجہ سے اگر آپ کا مال ختم ہو رہا ہے یا صحت خراب ہو گئی ہے تو یہ سب معاملات انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائیں گے۔
اگر آپ کو یقین ہے کہ فلاں حسد کر رہا ہے یا آپ کے دل میں ہے کہ فلاں خاندان برادری کی طرف سے حسد ہو رہا ہے، تو آپ اس کی نیت کر کے تصور کر کے اس کو پھونک دیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اب یہ تصور کریں، پڑھتے بھی رہیں، آخر میں دعا بھی کر لیں، انشاءاللہ تعالی حسد ختم ہو جائے گا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ فلاں مجھے دیکھتا ہے، فلاں مجھ پہ نظر رکھتا ہے، یا آپ فلاں کے گھر جاتے ہیں تو وہ حسد ہم پہ کرتا ہے، تو ہمارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے، عورتیں کہتی ہیں کہ فلاں آ رہے ہیں ہمارے گھر مہمان، یا ہم فلاں کے گھر جا رہے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ جائیں، بلا دڑک جائیں، آپ اس کو پڑھ لیں گے، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آپ 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں۔ اب 3 بار آپ جب یہ کلمات کہہ لیں گے، آہستہ کہیں، زور سے نہ کہیں، اور 3 بار کہہ کر ہلکا سا اس کی طرف پھونک دیں، ہلکا سا بالکل تصور میں پھونک دیں، یا غائب ہے تو غائب میں پھونک دیں۔ روزانہ آپ یہ عمل کریں، یا اس کے سامنے جا کے کریں، اس کے حسد کے شر سے آپ بچ جائیں گے۔ قرآن نے ہمیں شفا دی ہے، ہمیں ہر کسی سے بچنے کا فارمولہ بتایا ہے۔ ہم قرآن سے دور ہو جائیں تو پھر ہم کیسے شفا پائیں گے؟ انشاءاللہ تعالی اس سے زندگی میں شفا آئے گی، گھروں سے حسد کی بیماریاں نکل جائیں گی۔ اچھا، اگر آپ کو یہ ہے کہ میں حسد کرتا ہوں یا حسد کرتی ہوں، چونکہ فطری عمل ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر سے بھی حسد ختم ہو جائے، کیونکہ دیندار کو بھی حسد ہوتا ہے، ہر آدمی اپنی اصلاح کے لیے، ہر انسان دیندار ہو یا بے دین ہو، روزانہ 3 بار پڑھ کر اپنے سینے پہ پھونک لے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے بھی حسد کی بیماری نکال دے گا۔